بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم رمل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کافی دنوں بعد ہم آج یہ ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو علم رمل کے جو بھی کھانے ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ سب سے پہلا کھانا جو ہوتا ہے وہ سائل کا تالے ہوتا ہے، تالے سائل، اور وہ سائل کی ذات بتاتا ہے، مطلب کہ سائل کیسا ہے، اس کی کیا طبیعت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، وہ سب اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ دوسرا کھانا جو ہے وہ سائل کا حصول مال ذریعہ معاش بتاتا ہے، اور جو اگر مریض کا سوال ہو تو دوائے مریض بھی اسی کھانے سے دیکھی جاتی ہے کہ جو مریض دوا کھا رہا ہے وہ موافق ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ سائل کی جو ہے وہ غذا بھی اسی کھانے سے دیکھی جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے تیسرے کھانے کی، تو یہ سائل کے جو ہیں چھوٹے بہن بھائی سے منسوب ہے، اور چھوٹے موٹے جو سفر ہوتے ہیں، نزدیکی سفر ہوتے ہیں، اس سے بھی یہ کھانا منسوب ہے۔ اس کے علاوہ جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ بھی اسی کھانے سے منسوب ہے، تبادلہ یہ بھی اسی کے ساتھ منسوب ہوتا ہے۔ یہ تیسرا کھانا ہے، یہ تیسرے کھانے کے منصوبات ہوتے ہیں۔ یہ منصوبات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم مختصر کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب ہم آئیں گے کھانا نمبر 4 پہ، جو سائل کے ماں باپ کی حالات بیان کرتا ہے، اور سائل کی زمین، جائیداد، پراپرٹی جو کچھ ہے اس کے بارے میں ہمیں اسی کھانے سے معلومات ملتی ہے۔ جو ہم زراعت کرتے ہیں وہ بھی اسی کھانے سے منسوب ہے، زمین وغیرہ سب کچھ اسی کھانے سے منسوب ہوتا ہے۔ دفینہ بھی اسی کھانے سے دیکھا جاتا ہے کہ کسی جگہ پہ دفینہ ہے یا نہیں۔ 4 کھانوں کا بیان مکمل ہو چکا۔ اب ہم آئیں گے کھانا نمبر 5 پہ، جو کہ منسوب ہے اولاد، حمل کے ساتھ، حالات محبوب کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ محبوب صرف آپ اس کو غلط لے جائیں، اس کو پازیٹیو، کسی کے ساتھ آپ کی محبت ہو، دلی محبت ہو، تو یہ کھانا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اچانک ملنے والی دولت یا فائدہ بھی اسی کے ساتھ منسوب ہے، جوا، سٹہ وغیرہ بھی اسی کھانے کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے کھانا نمبر 6 کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کھانا مرض کو ظاہر کرتا ہے، ملازمین کو ظاہر کرتا ہے، بیماری کو ظاہر کرتا ہے، بیماری کی وجہ کو ظاہر کرتا ہے، اور جادو سحر کو ظاہر کرتا ہے، مقدمات کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم آئیں گے کھانا نمبر 7 کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے۔ یہ منسوب ہے بیوی کے ساتھ، سائل کی بیوی کیسی ہے، نکاح کے بارے میں یہ بتاتا ہے، شراکت داری کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ کیسا ہے، شراکت دار۔ اس کے علاوہ مقدمات میں بھی یہ آپ کو بتاتا ہے، کسی کے ساتھ مقدمہ ہو، فیصلہ ہو، تو اس کے حساب سے آپ اس کھانے سے نتائج اخذ کریں گے۔ کھانا نمبر 8 منسوب ہوتا ہے مشکلات کے ساتھ،
جو رکاوٹیں آ رہی ہوں اس کے ساتھ منسوب ہے۔ پیسے کی لین دین، قرض بھی اسی خانہ نمبر 8 کے ساتھ منسوب ہے۔ مختصر سا بیان ہو چکا 8 خانوں تک۔ اب ہم آئیں گے خانہ نمبر 9 کی طرف، جو کہ منسوب ہے دور دراز کے سفر، جیسے کہ کسی کو حج پہ جانا ہو، جس سے معلوم ہو کہ سفر بہت دور تک ہے۔ حاضرات بھی اسی کے ساتھ دیکھی جاتی ہے، الہام بھی اسی خانے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ اور ہم آئیں گے اب خانہ نمبر 10 پہ، جو کہ منسوب ہے عزت، شہرت، کاروبار کے ساتھ۔ حاکم وقت کو بھی اسی خانے سے دیکھا جاتا ہے، ڈاکٹر کو بھی اسی خانے سے دیکھا جاتا ہے، حکیم کو بھی اسی خانے سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جو خانہ نمبر 11 ہے، آپ اس میں سے نتائج اخذ کریں گے بڑے بہن بھائی کے۔ سائل کی امیدیں، سائل کے بڑے بہن بھائی، کاروبار میں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا وہ بھی آپ اسی خانے سے دیکھیں گے، خانہ نمبر 11 سے۔ سائل کی امیدیں بھی اسی خانے سے دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ بیان ہو چکا خانہ نمبر 11 تک۔ اب ہم آئیں گے خانہ نمبر 12۔ خانہ نمبر 12 جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے سائل کی دوسرے ممالک میں رہائش، اس کی سیٹلمنٹ بھی 12ویں خانے سے دیکھی جاتی ہے۔ قید، تنہائی، تاریکی، اندھیرا بھی اسی 12ویں خانے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نحس خانہ ہے، 6، 8، 12، اس کو ہم نحس کہتے ہیں، نحس خانے مانے جاتے ہیں۔ تو یہ بیان ہو چکا 12ویں خانے تک، 1 سے لے کر 12ویں خانے تک آپ نے یہ سب کچھ سنا کہ ان کی منصوبات کیا ہوتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے خانہ نمبر 13۔ خانہ نمبر 13 جو ہے وہ گواہ ہوتا ہے خانہ نمبر 1، 5، 9، مطلب کہ جو آتشی خانے ہوں ان کا یہ گواہ ہے۔ اور خانہ نمبر 14 یہ گواہ ہوتا ہے 2، 6 اور 10، مطلب کہ یہ بادی خانوں کا گواہ۔ خانہ نمبر 14 جو ہوتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے خانہ نمبر 2، 6 اور 10۔ اور خانہ نمبر 15، خانہ نمبر 14 کے بعد اب ہم آئیں گے، بات کریں گے خانہ نمبر 15۔ یہ گواہ ہوتا ہے آبی خانوں کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آبی خانے کون کون سے ہوتے ہیں، 3، 7 اور 11، یہ آبی خانے ہیں، ان کا گواہ خانہ نمبر 15 ہے۔ اور خانہ نمبر 16 جو ہے وہ گواہ ہوتا ہے خاکی خانوں کا، جیسا کہ 4، 8 اور 12۔ یہ مختصر سا بیان تھا خانہ رمل کا،
آپ نے دیکھا، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد۔